رمضان ایک مشق کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم یقین کے ساتھ یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں پورے سال، پوری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، تو رمضان کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، ارادہ مضبوط ہو۔ قرآن کریم نے جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں خاص مضمون ایک ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ انبیاء کی جو بعثت ہے، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، اس میں کئی باتوں کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک تو قرآن نے خود بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے، صحابہ کے سامنے قرآن کو سکھانے کے لیے۔ اب رمضان اور قرآن، جب ہم رمضان آتا ہے تو ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جبکہ رمضان کے علاوہ بھی پوری زندگی قرآن سے جڑے رہنا ہے، لیکن رمضان کا ایک خاص تعلق ہے کس سے؟ قرآن کریم سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب سے مراد قرآن، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان کو اللہ نے خود ہی رمضان کہہ دیا، خاص مہینہ جس کا نام اللہ نے خود رکھا، اس میں قرآن نازل ہوا شب قدر کے موقع پر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو گویا کہ ہمیں رمضان کے موقع پر جہاں تراویح کا موقع مل رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہم کرتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹوں میں اکثر وقت اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں۔ تو قرآن سے جوڑے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ پہلا حق جو قرآن کا ہے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اس کی صحیح تلاوت کی جائے۔ کیسی تلاوت؟ جیسے اسلاف کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت اتنی زیادہ تھی، مکہ سے چلتے چلتے مدینہ پہنچے 16 قرآن مکمل کیے۔ کتنے؟ تلاوت یہ ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان شریف میں تلاوت شروع کی، جب اخیر میں اس کو گنا گیا تو 61 قرآن مکمل کیے تھے۔ کتنے؟ آپ اور ہم کتنے کرتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں تلاوت شروع کی، اخیر میں پتہ چلا 60 قرآن مکمل ہو گئے، اور یہ پورے سال رہتا تھا ماحول، 2 رکعت میں مکمل قرآن۔ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، 2 رکعت میں مکمل قرآن ہو گیا، مہینے میں کئی قرآن مکمل ہو گئے، 24 گھنٹوں میں مکمل قرآن ہو گئے۔ اب آپ کو اور مجھے اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا چونکہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ جو شخص جو عمل نہیں کرے گا، جب وہ اس عمل کو دوسرے کے یہاں دیکھے گا تو اس کو جلد یقین، کیونکہ اس کو اپنا تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کو خود تجربہ ہو کسی عمل کا، کسی چیز کا، تو دوسرا جب وہ کرے گا تو فوراً کہہ دے گا یہ صحیح ہے، کیونکہ مجھے اپنا اس کا تجربہ ہے۔ قرآن 24 گھنٹے میں ختم کرنا، 2 رکعت میں مکمل کرنا، اور اس کو بہتر انداز میں پڑھنے کے باوجود تیزی کے ساتھ مکمل کرنا، اسلاف میں یہ معمول تھا۔ اور خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام سامع ہیں، سن رہے ہیں، اور کبھی جبرائیل علیہ السلام سامع ہیں، آپ کا وہ سن رہے ہیں۔ اسی لیے وہی اسی ترتیب میں رمضان میں قرآن ہوتا ہے، ایک سناتا ہے پیچھے ایک سنتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کریں، اور طے کریں کہ پورے سال حوالے کرنا ہے، پوری زندگی اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو پہلا حق ہے یہ قرآن کریم کا۔ یہ رمضان بہترین موقع ہے اس وقت اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا، یہ جو تلاوت کا معاملہ ہے، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ تلاوت سے ہوگا کیا۔ ابھی میں کسی کی ویڈیو سن رہا تھا، بر صغیر کے معروف کوئی شخص ہیں، مشہور، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، فائدہ تب ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ بات کتنی اچھی ہے، بات تو یہی صحیح ہے کہ قرآن کا فائدہ
عمومی طور پر تب ملے گا جب آپ اس کو سمجھ کر، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو پڑھنا نہیں ہے پھر۔ وہ یہ تصور دینا چاہ رہے تھے کہ اگر ایک مسلمان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تلاوت بھی کرنے کی ضرورت، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اگر ایک شخص کو ترجمہ آتا ہے تو نور نالا نور، مفہوم اس کو ذہن میں ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر مفہوم ذہن میں نہیں ہے، ترجمہ اس کو پتہ نہیں ہے، لفظی ترجمہ اور اسی طرح مفہوم اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن پڑھے گا ہی نہیں، وہ سب تلاوت ہی نہیں کرے گا؟ اگر وہ یہ تصور دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو شریعت میں تحریف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کرتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، حضور سنتے تھے، اور صحابہ کے سامنے حضور تلاوت کرتے، صحابہ سنتے تھے، اور کتنے صحابہ حفاظ ہیں جو پڑھتے رہتے تھے، سناتے رہتے تھے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی خوب کیا کریں، اور یہ جو ثواب کا مسئلہ یہ صرف تلاوت پر بھی ہے، سمجھنے کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں گے تو ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الف لام میم ہم پڑھیں تو اس کے الگ الگ ہمیں ثواب مل جائے گا، ہر حرف کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے بہتر اجر ملے گا صرف تلاوت پر۔ اور اگر بدقسمتی سے کسی کو تلاوت بھی نہیں آتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اگر وہ انگلی ہی اوپر سے چلا رہا ہے، امید ہے کہ اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کو دیکھیں گے اس کا بھی ثواب ہوگا، قرآن کو چومیں گے اس کا ثواب ہوگا، لیکن اس کو صرف چومنے کی حد تک نہیں رکھنا ہے، صرف تلاوت کی بھی حد تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ ہم نے کچھ مقامات پہ اسے دیکھا، قرآن کریم کو اتنا پڑھتے ہیں، خاص کر حرمین میں آپ جائیں گے، مکہ میں آپ دیکھیں قرآن پڑھنے والے صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں، چونکہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، صرف قرآن رات کو، دن کو، صبح۔ لیکن وہاں ایک چوک یہ ہوتی ہے، تو جو ادب آپ کے یہاں میرے یہاں ہے وہاں کم ملتا ہے، یعنی وہاں قرآن کو اٹھا کے نیچے بھی رکھ دیتے ہیں، کبھی تکیہ بنا دیتے ہیں، یہ ذرا زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور آپ کی میری زیادتی کیا ہے؟ ہم قرآن کو اٹھا کے طاقچے پہ رکھ دیتے ہیں، پورے سال اس کو کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ یہ ایک انتہا ہے، یعنی قرآن کا اتنا ادب کہ کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کمرے میں ہی نہیں جانا ہے، اچھی قرآن کریم۔ اور ادھر سے قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں پر کبھی کبھی بے ادبی بھی ہو جاتی، اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط۔ لیکن یہ اس سے زیادہ غلط ہے کہ جہاں پر قرآن کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہم۔ اس میں اعتدال کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اس کو ادب کے ساتھ رکھنا، سینے کے ساتھ رکھنا، باوضو اس کو چھونا، اور تلاوت اتنی زیادہ کرنا کہ قرآن سے آپ کی محبت اور عشق ہو جائے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنا، اللہ سے باتیں کرنا۔ امام جب قرات شروع کرتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور مقتدی اس کو سنتے ہیں۔ تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کو تلاوت میں لائیں، خوب اس کو پڑھیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کو پڑھتے پڑھتے وہ آپ کے میرے دل پہ اثر کرے گا تو تزکیے نفس ہو جائے گا، مضبوط انسان روحانی اعتبار سے مضبوط بنے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد بھی یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت میں رہنے والے انسانوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیا مطلب؟ دل کو صاف کریں، قلب کو صاف کریں، حسد سے، بغض سے، اناد سے، شرک سے، باقی چیزوں سے، کینے سے۔ جتنا انسان قرآن پڑھے گا اتنا اس کا دل کیا رہے گا؟ صاف۔ انسان قرآن پڑھے گا اللہ سے جڑ جائے گا، اور اللہ سے انسان جب جڑے گا تو کیا حسد رہ سکتا ہے؟ اللہ سے جب انسان جڑے گا تو حسد، کینہ، بغض، اناد یہ آہستہ 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 دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہی مقصد تھا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تزکیے کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ۔ غرض ایک تو ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ صبح تلاوت، شام کو بھی تلاوت، دن کو موقع ملے تلاوت، یا ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا
کم از کم ایک قرآن تو مکمل کر لیں پورے رمضان میں، پڑھتے پڑھتے ایک قرآن، 2 ہو رہے ہیں تو بہت اچھا، 3 ہو رہے ہیں تو اور اچھا، 60 ہو رہے ہیں تو اور اچھا، جتنا ہم پڑھیں گے اتنی ہماری زبان کھلتی چلی جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تراویح میں ہم قرآن سنیں گے، جتنا ممکن ہو سنیں گے۔ ایک آدمی پڑھ نہیں پا رہا ہے تو کسی کو کہہ دے بھائی سناؤ، سننا بھی تو سنت ہے، جس طرح سنانا سنت ہے ایسے ہی سننا بھی کیا ہے، سنت ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، اور اس کے برعکس کبھی ہوتا تھا۔ ہم بھی جب اس عادت کو اپنائیں گے، اس سنت کو اپنائیں گے، تو ہمیں بھی سننے اور سنانے کا بھرپور انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تراویح 20 رکعت میں جب ہم قرآن سنیں گے تو کم از کم آپ کو 1 پارہ یا سوا پارہ آپ کو ملے گا سننے کو، 1 پارہ آپ کو ملے گا۔ جب مسلسل پڑھتے رہیں گے تو رمضان میں 1 قرآن آپ کا مکمل ہو گیا۔ پھر اگر تراویح کے بعد شروع کریں، کچھ پڑھیں، کچھ رکوع، تہجد میں کچھ رکوع پڑھیں، فجر کے بعد کچھ رکوع پڑھیں، ظہر کے بعد کچھ رکوع پڑھیں، تو آرام سے آپ کے کئی قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ؟ 3 باتیں اور قرآن نے ایک موقع پر 3 باتیں ایک ہی جگہ فرمائی ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ 3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو صاف کرنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا۔ نمازوں کی طرف جب ہم آئیں گے، روزوں کی طرف آئیں گے، تلاوت کی طرف آئیں گے، اعمال صالحہ پر آئیں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کو تلاش کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو فرض ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستحب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اولا ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جائز ہیں، ہے نا؟ الگ الگ درجات ہیں اس کے۔ فرض، فرض عین، فرض کفایہ، واجب اور سنت، سنت علی الکفایہ۔ یہ جو آنے والا اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، کرنا پڑے گا، محلے میں کسی نہ کسی کو رہنا ہے۔ تو یہ اعمال الگ الگ درجے کے جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، مگر بحیثیت مسلمان اور مومن ہمیں کیا چاہیے؟ ہم یہ دیکھیں گے عمل صالحہ ہے کیا، چاہے وہ سنت ہے، خواہ وہ مستحب ہے، خواہ وہ جائز ہے، ہم کر گزریں گے اس کو، یہ سوچ کر کہ اللہ کے یہاں کون سا عمل میرا مقبول ہوگا مجھے معلوم، کیا پتہ فرض مقبول ہی نہیں ہو، اللہ کے یہاں سنت مقبول ہو جائے، مستحب کو اللہ پسند کریں، اولا کو اللہ پسند کریں۔ کوئی عمل جو آپ پر مجھ پر لازم نہیں ہے مگر ہم نے وہ کر لیا اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہم نے وہ عمل کر لیا جو ہم پر لازم اور ضروری نہیں تھا، وہی عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ درود کی کثرت اللہ کو پسند آئے گی، ذکر کرنا اللہ کو پسند، رات کو اٹھنا اللہ کو پسند۔ دیکھیں تہجد میں اٹھنا واجب تو نہیں ہے نا، اشراق پڑھنا واجب تو نہیں ہے نا، اوابین لازم اور واجب تو نہیں ہے نا، تو یہ سب واجبات اور فرائض میں نہیں ہیں، مگر یہ وہ اعمال صالحہ ہیں کہ کبھی ممکن ہے کہ فرائض کی طرف نہیں ہو گئی، فرائض کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ انہی اعمال کی وجہ سے کیا ہوگی، فرائض کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچ کر سب عمل کرنے ہیں، کیا پتہ اللہ کے یہاں کون سا عمل پسند ہوگا وہ مجھے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں ہر عمل کروں گا۔ جب یہی اعمال رمضان میں مکمل ہوں گے تو ہمارا تزکیہ خود ہی ہو جائے گا، ہمارا دل صاف ہوگا، ہماری روح صاف ہوگی، ہمارا ظاہر صاف ہوگا۔ قد افلح من تزکا، کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنا ظاہر اور اپنے باطن کا خیال رکھا ہوگا، جس نے حسد سے خود کو پاک رکھا، جھوٹ سے خود کو پاک رکھا، لعن طعن سے خود کو پاک رکھا، اختلاف سے خود کو پاک رکھا، اور اپنی زندگی کو معتدل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا جب آپ دیکھیں گے نا، بیچ میں یہ ضمناً بول رہا ہوں، کتنا طوفان ہے۔ رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ ماہ رمضان میں کیا شاساں کروں؟ اگر ایک آدمی رمضان میں داخل ہو گیا یہ سوچ کر کہ مجھے اپنی زندگی کو اختلاف سے بچا کر، انتشار سے بچا کر، وہ نمازیں جو ضروری پڑھنی ہیں
اور وہ جو لازم نہیں ہے اس کے ساتھ میں اپنی زندگی رمضان کے لمحات میں گزار دوں گا تو ایک ایک چیز اس کے لیے مفید بنے گی۔ لیکن سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے اس طرف سے اختلاف، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے پر لان تان، اور یہاں تک کہ دین کے نام پر لڑائی ہے۔ کہت نام اس پر سے لڑائی، یہ اور خطرناک چیز ہے نا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے آپ نہ کہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا علم نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس پورا علم ہے ہی نہیں تو جب آپ اس پر آپ بات کریں گے تو آپ خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے دور میں دینی خدمات انجام دی، اس میں آپ کے سینکڑوں اجتہادات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہت سارے حضرات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں تھی، پانوی سے ملاقات، تو بیچ میں بوجھ لوگ گئے، ان کو پہنچایا، امام صاحب تو یہ فرما رہے ہیں۔ اب جن کے پاس وہ باتیں پہنچتی تھی وہ بھی چوٹی کے علماء تھے، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام عامش رحمہ اللہ، اس طرح کے بڑے بڑے علماء تھے۔ تو ملاقات نہیں ہوئی تو تنقید ہوتی رہی، کہتے رہے کہ امام صاحب تو کچھ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کی، سنا ایک دوسرے کا، جب امام صاحب رحمہ اللہ کا علم دیکھا تو اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ یہ بھی ہے کہ شاگردوں نے جب امام مالک کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو سے فراغت کے بعد دیکھا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت خیریت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جس شخص سے میری گفتگو ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر ایک پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، جبال علم، علم کا پہاڑ ہے۔ میں تو غلط فہمی کا شکار تھا، لیکن ملاقات کے بعد، گفتگو کے بعد، سنجیدگی کے بعد وہ اعتراض، وہ اشکال، وہ چیزیں اب میرے دماغ میں، گویا کہ آدمی جب کسی کے بارے میں گفتگو کرے گا تو ایک تو اپنا نقصان کرتا ہے علم کے بغیر، اور جب روزو کی حالت میں یہ ہوگا تو روزے کا بھی کیا ہوگا؟ نقصان۔ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ بغیر علم کے اس بات کو زندگی میں لائیں نہیں جب تک کہ پورا علم اس کا نہ ہو۔ اچھا، دوسری چیز بھی ضابطے میں رکھیں، ہم جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس کم علم ہے، جب میں کسی بہت بڑے عالم کی بات سنوں گا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، کسی بڑے عالم کی بات سنوں گا جس کو علم حدیث پر بھی نظر ہوگی، جس کو علم تفسیر پر بھی نظر ہوگی، جس کو فقہ پر بھی نظر ہوگی، جس کو اصول فقہ پر بھی نظر ہوگی، جس کو علم کلام پر بھی نظر ہوگی، جو 20، 30، 40 سال سے حدیث، قرآن، فقہ، تاریخ کے ساتھ لگا ہوگا، سیدھی سی بات ہے اس کی معلومات بھی بہت ہوں گی، اس کی نظر، اس کی نگاہ اصول پر گہری ہوگی، حدیث پر گہری ہوگی، سند پر اس کی نظر گہری ہوگی، اور اس نے مدارس میں، اداروں میں پڑھاتے پڑھاتے اپنے علم میں پختگی حاصل کی ہوگی، بہت وسیع نظر بھی ہوگی، گہری نظر بھی ہوگی، گہرائی بھی ہوگی اور گہرائی بھی ہوگی، اصول پر نظر ہوگی۔ پھر جب کوئی مجھ جیسا عام انسان جس کا علم بھی کم ہوگا، جس کی نظر بھی کم ہوگی، جس کا مطالعہ بھی کم ہوگا، جب بہت بڑی چوٹی کے عالم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اپنے علم کے مطابق تو سمجھے گا نا، غلطی کرے گا۔ اس لیے اصول کیا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی کو ارادہ کریں انتشار سے بچانے کے لیے، پھر کسی اہم موضوع پر بات کرنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور کسی شخصیت پر بات کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، تو اصول یہ ہے کہ براہ راست اس شخص سے مل کر اس سے گفتگو کرنے کی کیا کریں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ شخص بولنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بغیر سمجھے بولیں گے، بغیر ملاقات کے بولیں گے، بغیر اس سے وضاحت کے بولیں گے، جس کی بات ہوگی تو خود بھی منتشر ہوں گے، امت کو بھی منتشر کریں گے، اور پھر اپنی جو غلطی کی اس پر معافی مانگنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوں گے، چونکہ آدمی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے
کمال تو یہ ہے کہ غلطی آدمی کرے اس کی کیا مانگے؟ معافی، اور اس کی معذرت کرے، لیکن عام طور پر انسان کمزور ہے۔ جب انسان منتشر ہوتا ہے، نفس آتا ہے، تو یقیناً وہ ان چیزوں کے لیے کبھی تیار۔ اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اگر آپ انتشار سے بچانا چاہ رہے ہیں تو اعتدال یہ ہے کہ اپنی اعمال صالحہ جو بھی آپ کے سامنے آ جائیں اس کو زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، اور طریقہ اسلاف کا اپنائیں۔ کون سا؟ امام ابو حنیفہ نے کیا کیا، امام شافعی نے کیا کیا، امام مالک نے کیا کیا، علامہ ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے کون سا طریقہ اپنایا؟ یہ اسلاف ہمارے اکابر جو ہیں، انہوں نے کبھی بھی خصوصاً رمضان میں اپنی زندگی کو منتشر نہیں کیا، بلکہ عبادات کے ساتھ لگے رہے۔ کس کے ساتھ؟ ہم بھی انشاءاللہ وہ کوشش کریں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، دوسری بات ہے یہ، اور اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، صبح بھی اللہ، شام کو بھی اللہ۔ جب ہم ذکر کرتے رہیں گے نا، کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ ذکر کرنا ہمیں گناہوں سے کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ ہم جس کی جتنی یاد کریں گے اتنا اس کے ہم قریب چلے جائیں گے۔ ہم بجائے کسی شخص کو یاد کریں، کسی کا نام بار بار لیتے رہیں، ہم کیوں نہیں ہم اس ذات کا بار بار نام لیتے رہیں گے جس ذات نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اور جس کے یہاں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، یہ اللہ نے خود ہی فرمایا، میں نے پیدا کیا، میں ہی تمہیں ماروں گا، میں ہی تمہیں پھر زندہ کروں گا، اور تمہیں میرے پاس ہی پیش ہونا ہے۔ تمہاری ہر بات نوٹ ہوگی۔ اللہ کی نگرانی ہر وقت ہے، اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر جگہ آپ قادر ہیں، ہر موقع پر اللہ کی نظر ہے انسان پر۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی آپ ہوں گے وہاں اللہ کی نظر ہوگی، اللہ کی نگاہ ہوگی، اللہ دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ایک موقع پر قرآن کہتا ہے موت سے تم کہیں بچ نہیں پاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہیں وہاں آپ کو موت آپ پکڑے گی۔ کیوں؟ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ ہم تدابیر کے ذریعے موت سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہمیں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور تیسری بات فرمایا نماز کی پابندی۔ کس کی؟ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ کیوں؟ نماز ایک ایسی نعمت ہے کہ جب ہم اس کی پابندی کریں گے تو یہ آپ کو گناہوں سے روکے گی۔ اچھا، ایک سوال اس میں کھڑا ہوتا ہے، دسیوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، گناہ تب بھی کرتے ہیں، تو اچھا سا گناہ کریں۔ اب جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے یہ نماز سے پڑھا تو کیا کریں؟ اس کا ایک جواز یہ پیدا کرتا ہے وہ کہ تلفظ بوئی بہتر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خطرناک چیز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، نماز نہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو نماز ادا کرنے والا ہے اگرچہ یہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اور وہ جو نماز نہیں پڑھنے والا ہے تب بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرق کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے جب وہ گناہ کرے گا اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے جیسی کیسی نماز، رکوع، سجدہ، قیام، اگر یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا اس کو اندر سے ضمیر جو ہے وہ فوراً کہہ دے گا یہ گناہ پجے نہ کروں۔ یہ نماز کی برکت سے۔ کس کی؟ نماز پڑھنے کے باوجود آدمی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، انسان ہی شکل کے ہیں، انسان ہے، یہ ہوگا، لیکن نماز کی برکت سے اس کا ضمیر اس پر ملامت کرے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جو بالکل محروم ہے نماز سے اس کو گناہ سے بھی کوئی اثر پڑنے والا، یہ بہت بڑا فرق ہے نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے میں۔ دوسری بات یہ ہے، نماز سمجھو ایسے ہی جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے گناہ نہ کرو، غلطی نہ کرو۔ ٹیچر اپنے شاگرد کو کہتا ہے یہ بدتمیزی نہ کرو، یہ روکنے کے باوجود کبھی کر لیتے۔ ایسے ہی نماز ہے، نماز روکتی ہے گناہوں سے، اور گناہوں کو ختم نہیں کرتی ہے، روکتی ہے، اور روکنے کے باوجود کبھی انسان غلطی کر جاتا ہے، مگر نماز کی برکت سے اس کو اس غلطی اور گناہ کا احساس، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب ہم
کوشش کریں گے تزکیہ کی تو اللہ کہتے ہیں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تزکیہ دو چیزوں سے ہوگا، ذکر اللہ سے اور نماز سے۔ نماز کی پابندی، ذکر اللہ، اور رمضان میں جب ہم اس ذکر اللہ اور نماز کی بات کریں گے تو 5 وقت کی نماز، تراویح 20 رکعت، قرآن کا سننا، قرآن کی تلاوت، تہجد اپنے وقت پر، اوابین اور اشراق، اور اس کے علاوہ صدقہ، غریبوں کی مدد، مدارس کی مدد، مدارس تک پیسہ پہنچانا، ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، اپنے ہمسایوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں تک پہنچنا، کسی نے کچھ کھایا نہیں کھایا اس کی فکر کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ذکر اللہ میں کیا ہیں، داخل ہیں۔ اور پھر نماز کی پابندی ہمیں انشاءاللہ کامیابیوں تک پہنچائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ؟